مولا علی جن کارندوں کو زکوٰۃ و صدقات کے وصول کرنے پر مقرر کرتے تھے ان کے لیے یہ ہدایت نامہ تحریر فرماتے تھے، اور ہم نے اس کے چند ٹکڑے یہاں پر اس لیے درج کیے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ آپ ہمیشہ حق کے ستون کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے اور پوشیدہ و ظاہر امور میں عدل کے نمونے کام فرماتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے چل کھڑے ہو، اور دیکھو کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا اور اس کے املاک پر اس طرح سے نہ گزرنا کہ اسے ناگوارہ گزرے، اور جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا ہو اس سے زائد نہ لینا، اور جب کسی قبیلے کی طرف جانا ہو تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی بجائے پہلے ان کے کنووں پر جا کر اترنا، پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا، اور اس کے بعد ان سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو، مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کروں، لہذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے کہ جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤں، اور اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اس سے دوہرا کر نہ پوچھنا، اور اگر کوئی ہاں کہنے والا ہاں کہے تو اسے ڈرائے دھمکائے اس پر سختی و تشدد کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لینا، اور جو سونا یا چاندی درہم و دینار وہ دے لے لینا، اور اگر اس کے پاس گائیں بکری یا اونٹ ہو تو ان کے گول میں اس کی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہونا، کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اس کا ہی ہے، اور جب اجازت کے بغیر ان تک جانا تو یہ اندازہ اختیار نہ کرنا کہ جیسے تمہیں اس پر پورا قابو ہے اور تمہیں اس پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہے۔ دیکھو نہ کسی جانور کو بھڑکانا، نہ ڈرانا، اور نہ کسی کے بارے میں اپنے غلط رویے سے مالک کو رنجیدہ کرنا، جتنا مال ہو اس کے 2 حصے کر دینا، اور مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جون سا حصہ چاہے پسند کر لے، اور جب وہ کوئی سا حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعارض نہ کرنا، پھر باقی حصے کے 2 حصے کر دینا اور مالک کو اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے لے لے، اور جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر معترض نہ ہونا، یوں ہی ایسا ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے جتنے سے اس مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے، تو اسے بس تم اپنے قبضے میں کر لینا، اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع دو، اور دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے وہی کرو جس طرح پہلے کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے مال سے اللہ کا حق لے لو۔ ہاں دیکھو کوئی بوڑھا بالکل پھونس اونٹ اور جس کی کمر شکستہ ہو یا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا بیماری کا مارا ہو یا عیب دار ہو، وہ اونٹ نہ لینا، اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونپنا جس کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو، کہ جو مسلمانوں کے مال کی نگہداشت کرتا ہو اور ان کے امیر تک پہنچا دے تاکہ وہ اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے۔ کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کرنا جو خیر خواہ اور خدا ترس ہو، امانت دار اور نگران ہو، نہ تو ان پر سختی کرے اور نہ دوڑا دوڑا کر انہیں لاغر و خستہ کر دے، اور پھر جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجتے رہنا تاکہ ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اسے کام میں لائیں۔ جب تمہارا امین اس مال کو اپنی تحویل میں لے لے تو اسے فہماش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے، نہ اس کا سارا دودھ دو لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے۔ یہ سب تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہوگا انشاءاللہ۔